الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. محترم سامعین اکرام، اسلام ایک انتہائی پاکیزہ مذہب ہے جو پاکی کو پسند کرتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو پاکی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اس امت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب و سنت کی شکل میں اس امت کی رہنمائی اور رہبری فرمائی. اگر کوئی حقیقی معنوں میں اگر اس کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا لباس، اس کا جسم، اس کے رہنے کی جگہ، اس کا گھر بار، گلی محلہ، ماحول، یہاں تک کہ پورا معاشرہ طہارت اور پاکیزگی کا مظہر بن جائے گا، مرکز بن جائے گا. جی ہاں، اور دنیا کے تمام مذاہب میں پاکیزگی اور طہارت کی تعلیم نہیں ہے. جو اپنے مذاہب باطلہ کے بڑے بڑے پرچارک ہیں اور اسلام کی تنقید پر لگے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے، ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ استنجا کو بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. اگر پاکی حاصل کرنا ہو تو کس طریقے سے حاصل کی جائے، انہیں یہ بھی پتا نہیں. اور یہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امت مسلمہ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دیا، اور خاص کر کے پاکی کے مسائل کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اور جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، انما قد نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فماذا طهوركم قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل بالجنابة ونستنجي بالماء قال فهو ذاك فعليكم. جب آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے گروہ انصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تمہاری تعریف بیان کی ہے، اور وہ بھی پاکی کے متعلق. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل قائم کر دی، پاکی سے محبت جو کرتے ہیں اور جو پاک رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ ذَاكَ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی، فَعَلَيْكُمُ، اور تم پر یہ بہت ضروری ہے کہ تم اس پر استقامت سے ڈٹے رہو. یہاں پر جو انصار نے بات کہی تھی کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو اسی پر آج میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کروں گا کہ ایک وضو نماز کی ابتدا کے لیے بہت ہی اہم رکن ہے، گویا کہ ایک شرط ہے. جب تک وہ وجود میں نہیں آئے گا تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. گویا بالکل اسی طرح جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک دن روشن نہیں ہوگا.
کوئی کہے کہ سورج کے بغیر بھی دن روشن ہوگا وہ بے عقل ہے، بیوقوف ہے وہ. اور کوئی یہ کہے کہ نماز وضو کے بغیر ہو جائے گی وہ بے عقل ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی جی. اور وضو ہو بھی تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اتم الوضوء كما امر الله تعالى فالصلاة المكتوبات كفارات لما بينهن، کہ اگر کوئی وضو مکمل طریقے سے کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کی فرض نمازیں اس کے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جو ان فرض نمازوں کے درمیان میں کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر کوئی شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس حالت میں کہ وہ اپنے آپ سے یا کسی سے گفتگو نہیں کرتا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں. اور گناہ سے مراد یہاں صغیرہ گناہ ہے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہ تو بغیر خالص توبہ کے معاف نہیں ہوتے. پھر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور احسن طریقے سے بالکل اسی طرح جیسا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اسی کو احسن کہا جاتا ہے، احسن طریقے سے وضو کرتا ہے خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں. اور یہ وضو قیامت کے دن اس امت مسلمہ کے لیے ایک خاص انعام یا علامات کہہ لیجیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا تب ان کے وضو کے مقامات چمک رہے ہوں گے، وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے جی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی بیان کیا ہے تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیثما یبلغ الوضوء، کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. تو وضو اتنی اہمیت کا حامل ہے جی. چلیے اب ہم طریقہ معلوم کرتے ہیں. یہ تھی فضیلت اور اہمیت. جیسا کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے تو بالکل وضو کا عمل بھی نیت پر ہی ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہذا وضو کا دار و مدار بھی نیت پر ہی ہوگا جی. اب اس کے بعد نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت محض دل کا ایک ارادہ ہے، فہی ارادۃ القلب، وہ دل کا ارادہ ہے، دل میں آپ نے نیت کر دی بس کافی ہے. اور اس کے علاوہ زبان سے کہنا یا کہلوانا باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ نیت زبان سے کیسی کس طرح ادا کی جاتی ہے. یہ بالکل بدعت ہے. پتہ نہیں لوگوں کو ایسے باتوں سے کیوں محبت ہوتی ہے جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو نہ قرآن میں ہو. تو نیت محض دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ابتدا ہوگی بسم اللہ سے. بسم اللہ سے ابتدا ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتوضؤ بسم اللہ، جب تم وضو شروع کرو تو بسم اللہ کہو جی. صرف بسم اللہ کہنا ہے. اگر کوئی الرحمن الرحیم بھی کہتا ہے تو اس کا بھی وضو نہیں ہوگا جی ہاں. اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی، اس کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا، اور اس کا وضو نہیں
جس نے بسم اللہ نہ پڑھا، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، اسی طرح بسم اللہ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا جی۔ لیکن اگر کوئی بھول جائے بسم اللہ پڑھنا، امام ابو داؤد نے امام احمد سے پوچھا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ تو امام احمد نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ نہیں، اس لیے کہ بھول جانا یہ ہماری امت کے لیے معاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے بھول چوک اٹھا لیا گیا جی۔ تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ سے وضو کی ابتدا ہوگی جی۔ اب اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیا، اب دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے۔ کہاں تک؟ کلائیوں تک دھونا ہے۔ اور یہ بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم جو بھی عضو یا حصہ دھوئیں گے سب سے پہلے ہم سیدھے حصے کو ترجیح دیں گے، پسند کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھے جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی کل شأنہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں داہنے جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے، پاکیزگی کے مسائل میں بھی، طہارت کے مسائل میں بھی، یہاں تک کہ کنگا کرنے میں اور چپل پہننے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جانب کو پسند فرماتے تھے۔ تو اب ہم ہاتھ بھی سیدھا دھوئیں گے جی، کلائیوں تک دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ اب اس میں انگلیوں کے پوروں کو دھونا بھی شامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 چیزیں فطرت میں سے، فطرت کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سنتیں تھیں یا ان کی خصلت تھی، 10 چیزیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں، مونچھوں کا کتروانا، داڑھی کا بڑھانا جی، بغل کے بالوں کا نکالنا، تو اس میں سے یہ کہ غسل البراجی، انگلیوں کے پوروں کا دھونا، مل کر، سمجھ میں آئی بات؟ انگلیوں کے پوروں کا دھونا، انگلیوں کے پور، اس کو کہتے ہیں پور، انگلیوں کے پوروں کا مل کر دھونا۔ پہلے تو کلائیوں تک دھو لی، سیدھے ہاتھ سے شروعات ہوئی، دائیں ہاتھ سے، پھر بائیں ہاتھ سے، پھر آپ نے دھویا پوروں کو، پھر اب خلال کریں گے انگلیوں کے درمیان کا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح سے داخل کریں گے اور اس کا خلال ہوگا، اس لیے کہ ایک حدیث میں جہاں پر غالباً لقید بن کوئی صحابی ہیں، ان سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کے آخر میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں وضو کا طریقہ بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کیا کرو، وخلل بین الاصابع، اور اپنے انگلیوں کا خلال کرو۔ تو انگلیوں کے خلال کا طریقہ کہ ہم پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور طریقہ یہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اس طرح جی خلال کریں گے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ تو اب نیت ہوئی جی، بسم اللہ، اور ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، اور اس میں کیا شامل ہے؟ انگلیوں کے پوروں کا دھونا بھی شامل ہے، پھر خلال کرنا۔ اب آئیں گے، ایک چلو میں پانی لیں گے، کچھ کلی کریں گے اور ناک میں ڈالیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور الگ الگ پانی بھی لے سکتے ہیں، ناک کے لیے الگ پانی اور کلی کے لیے الگ پانی، یہ بھی ثابت ہے۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چلو پانی لیے،
کلی کی اور اسی کو ناک میں چڑھائے جی. اور یہ عمل بھی 3 مرتبہ ہوگا. اور اسی حدیث میں جو پیچھے میں نے ذکر کی اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ ذکر کیا تھا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے سے ہو تو مبالغے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ روزے سے ہیں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے کی کوئی کیا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے جی. اور خاص کر جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ناک کو پانی چڑھانے کے بعد جھاڑنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث رسول ہے کہ رات میں جب سو جاتے ہیں تو ناک کے پھانسے میں شیطان رات گزارتا ہے جی. تو اس وجہ سے بھی جھاڑنا چاہیے 3 مرتبہ. اب یہ عمل بھی مکمل ہو گیا تو اب 3 مرتبہ چہرے کا دھونا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب چہرے کو دھوئیں اس کا خاص خیال رکھیں کہیں بھی سوکھا نہ رہے، خشک نہ ہو جائے جی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی ایڑیوں میں ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ جس کی ایڑیاں سوکھی ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، عذاب کا باعث بن جائے گا. صرف ایک ناخن کے برابر بھی اگر خشک ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ سر کے بالوں سے تھوڑی تک جی اور ایک کان کی لو سے دوسری کان تک مکمل طریقے سے آپ دھو چکے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ پھر داڑھی کا خلال بھی ہے، اس میں ایک چلو پانی بھی پھر داڑھی کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان یخلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحیتہ، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ عثمان بن عفان سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی داڑھیوں کا کیا کریں، خلال کریں جی. اب اس کے بعد آتا ہے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا جی. اس لیے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے کہا کہ ہمیں دکھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا کرتے تھے، تب انہوں نے شروع سے شروعات کی، تب یہاں تک پہنچے تو پہلے سیدھے ہاتھ کو انہوں نے کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کو. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب نل آن کر دیے تو ہاتھ ڈال دیے پھر کاٹ لیے، بس جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمارا ہاتھ مڑ نہیں پاتا جس کی وجہ سے ادھر سوکھا رہ جاتا ہے. اکثر ہوتا ہے لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چلو میں پانی لیا تو اب اس کو اس طریقے سے کر لیں. جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی کوہنیاں بھیگ جائیں گی، تب آپ اپنے ہاتھ کو مکمل کر سکتے ہیں جی. 3 مرتبہ، پہلے داہنا ہاتھ پھر بائیں. اب اس کے بعد ہے سر کا مسح. سر کے مسح کا طریقہ کہ آپ نے ہاتھ کو تر کر لینا ہے، پانی سے بھگو لینا ہے جی. اور شروعات ہو ادھر سے، پھر لے کر گئے آپ گدی تک، اور پھر جہاں سے شروعات آپ نے کی تھی پھر وہی لے کر آ گئے. اور اس کے بعد شہادت کی 2 انگلیوں سے یہ کانوں کے اندر جو راستے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کو گھمانا ہے، اور اس کے بعد انگوٹھوں سے کان کے باطنی حصے کو مسح کرنا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا فمسح رأسه فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما بالسبابتين
وَبَاطِنِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر کا مسح کیا تو اپنی شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا جو حصہ ہے اس میں انگلیوں کو گھمایا، پھر کانوں کے باہر جو ظاہر ہے اس کو انگوٹھے سے اس کا مسح کیا جی۔ اور یہ گردن کا مسح جو ہے یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے جی، گردن کا مسح بعض لوگ اس طرح بھی کر لیتے ہیں، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ہر عزم دھوتے وقت دعا پڑھتے ہیں جی، کبھی سیدھا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے اور لوگ اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب سر کا جب چہرہ دھوئیں تو کہیں گے اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود، کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وضو کے متعلق پوچھتا ہے تو اللہ کے نبی نے مکمل وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ وضو ہے، اور کہا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ جس نے اس میں کچھ زیادتی کی اس نے بہت برا کام کیا، وتعدى اور حد سے تجاوز کر گیا، وظلم اس نے ظلم کیا۔ اب بتائیں جو طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مخالف جائے وہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو جتنا ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے سے ملنا ہے اتنا ہی لینا ہے۔ تو یہ تھا سر کا مسح۔ اب ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، 3 مرتبہ دھونا ہے، لیکن اس میں بھی پاؤں کے انگلیوں کے پروں کا خیال رکھا جائے، ادھر بھی اس کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی میں نے بیان کی تھی اس سے پہلے حدیث فطرت میں سے جی۔ اور اس کے بعد جب آپ دھو چکے تو اس کا بھی خلال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں کو دھویا کرتے تو اپنی اس انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے۔ غالباً مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کیا کرتے تھے، یدلک اصابع رجلیہ بخنصرہ، کہ جب پیر کو دھویا کرتے تو اپنی اس انگلی سے خلال کیا کرتے تھے، پیروں کی انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا جو مسنون طریقہ ہے، میں نے سارا طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کیا کرتے تھے، غالباً حکم بن سفیان جی، حکم بن سفیان اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے تو کچھ چھینٹے اپنی شرمگاہ کی جانب چھڑک لیتے، اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ وسوسہ پڑا رہتا ہے کہ یہ جو خطرہ نکلا شاید پیشاب کا خطرہ ہوگا، یہ وسوسہ دور ہو جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ کچھ چھینٹے پانی کے شرمگاہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر لیتے، چھڑک لیتے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ آنکھیں اٹھاتے ہیں، یہ سب من گھڑت اور موضوع روایات ہیں، ایک تو ہے نہیں، اگر ہے بھی تو موضوع ہی ہوگی بس۔ ہاں جی، ایک دعا ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو وضو کرے اور اچھی طریقے سے کرے، وضو کرے اور اچھی طریقے سے کرے اور یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ طریقہ تھا وضو کا۔ اب نواقض وضو، ٹھیک ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔